بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قریش کی پارلیمنٹ دارالندوہ میں جب مشرکین نے دیکھا کہ صحابہ کرام تیار ہو کر نکل گئے اور بال بچوں اور مال و دولت کو لاد پھاند کر اوس و خزرج کے علاقے میں جا پہنچے تو ان میں بڑا کوہرام مچا، غم و علم کے لاوے پھوٹ پڑے اور انہیں ایسا رنج و قلق ہوا کہ اس سے کبھی سابقہ نہ پڑا تھا۔ اب ان کے سامنے ایک ایسا عظیم اور حقیقی خطرہ مجسم ہو چکا تھا جو ان کی بت پرستانہ اور اقتصادی اجتماعیت کے لیے چیلنج تھا۔ مشرکین کو معلوم تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کمال قیادت و رہنمائی کے ساتھ ساتھ کس قدر انتہائی درجہ قوت تاثیر موجود ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں کیسی عظیمت و استقامت اور کیسا جذبہ فداکاری پایا جاتا ہے۔ پھر اوس و خزرج کے قبائل میں کس قدر قوت و قدرت اور جنگی صلاحیت ہے، اور ان دونوں قبائل کے عقلاء میں صلح و صفائی کے کیسے جذبات ہیں، اور وہ کئی برس تک خانے جنگی کی تلخیاں چکھنے کے بعد اب باہمی رنج و عداوت کو ختم کرنے پر کس قدر آمادہ ہیں۔ انہیں اس کا بھی احساس تھا کہ یمن سے شام تک بحر احمر کے ساحل سے ان کی جو تجارتی شاہراہ گزرتی ہے، اس شاہراہ کے اعتبار سے مدینہ فوجی اہمیت کے کس قدر حساس اور نازک مقام پر واقع ہے۔ درحال کہ ملک شام سے صرف مکہ والوں کی سالانہ تجارت 2.5 لاکھ دینار سونے کے تناسب سے ہوا کرتی تھی، اہل طائف وغیرہ کی تجارت اس کے علاوہ تھی، اور معلوم ہے کہ اس تجارت کا دار و مدار اس پر تھا کہ یہ راستہ پرامن رہے۔ ان تفصیلات سے بخوبی اندازہ ہو سکتا ہے کہ یثرب میں اسلامی دعوت کی جڑ پکڑنے اور اہل مکہ کے خلاف اہل یثرب کے صف آرا ہونے کی صورت میں مکہ والوں کے لیے کتنے خطرناک تھے، کیونکہ مشرکین کو اس گمبھیر خطرے کا پورا احساس تھا جو ان کے وجود کے لیے چیلنج بن رہا تھا۔ اس لیے انہوں نے اس خطرے کا کامیاب ترین علاج سوچنا شروع کیا، اور معلوم ہے کہ اس خطرے کی اصل بنیاد دعوت اسلام کے علمبردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے۔ مشرکین نے اس مقصد کے لیے بیعت عقبہ کبریٰ کے تقریباً 2.5 مہینے بعد 26 صفر 14 سن نبوت مطابق 22 ستمبر 622 عیسوی یوم جمعرات کو دن کے پہلے پہر مکے کی پارلیمنٹ دارالندوہ میں تاریخ کا سب سے خطرناک اجتماع منعقد کیا، اور اس میں قریش کے تمام قبائل کے نمائندوں نے شرکت کی۔ موضوع بحث ایک ایسی قطعی پلان کی تیاری تھی جس کے مطابق اسلامی دعوت کے علمبردار کا قصہ بعجلت تمام پاک کر دیا جائے اور اس دعوت کی روشنی کلی طور پر مٹا دی جائے۔ اس خطرناک اجتماع میں قبائل قریش کے نمایاں چہرے یہ تھے: ابو جہل بن ہشام قبیلے بنو مخزوم سے، جبیر بن مطعم، طعیمہ بن عدی اور حارث بن عامر بنی نوفل بن عبد مناف سے، شیبہ بن ربیعہ، عتبہ بن ربیعہ اور ابو سفیان بن حرب بنی عبد شمس بن عبد مناف سے، نضر بن حارث بنی عبد الدار سے، ابو البختری بن ہشام، زمعہ بن اسود اور حکیم بن حزام بنی اسد بن عبد العزہ سے، نبی بن حجاج اور منبہ بن حجاج بنی سہم سے، امیہ بن خلف بنی جمح سے۔ وقت مقررہ پر یہ نمائندگان دارالندوہ پہنچے تو ابلیس بھی ایک شیخ جلیل کی صورت عبا اوڑھے راستہ روکے دروازے پر آن کھڑا ہوا۔ لوگوں نے کہا یہ کون سے شیخ ہیں؟ ابلیس نے کہا یہ اہل نجد کا ایک شیخ ہے، آپ لوگوں کا پروگرام سن کر حاضر ہو گیا ہے، باتیں سننا چاہتا ہے، اور کچھ بعید نہیں کہ آپ لوگوں کو خیر خواہانہ مشورے سے بھی محروم نہ رکھے۔ لوگوں نے کہا بہتر ہے آپ بھی آ جائیے، چنانچہ ابلیس بھی ان کے ساتھ اندر گیا۔ پارلیمانی بحث اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی ظالمانہ قرارداد پر اتفاق۔ اجتماع مکمل ہو گیا تو تجاویز اور حل پیش کیے جانے شروع ہوئے، اور دیر تک بحث جاری رہی۔ پہلے ابو الاسود نے یہ تجویز پیش کی کہ ہم اس شخص کو اپنے درمیان سے نکال دیں اور اپنے شہر سے جلا وطن کر دیں، پھر ہمیں اس سے کوئی واسطہ نہیں کہ وہ کہاں جاتا ہے اور کہاں رہتا ہے، بس ہمارا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا اور ہمارے درمیان پہلی جیسی یگانگت ہو جائے گی۔ مگر شیخ نجدی نے کہا نہیں، خدا کی قسم یہ مناسب رائے نہیں ہے، تم دیکھتے نہیں کہ اس شخص کی بات کتنی عمدہ اور بول کتنے میٹھے ہیں، اور جو کچھ لاتا ہے اس کے ذریعے کس طرح لوگوں کا دل جیت لیتا ہے۔ خدا کی قسم اگر تم نے ایسا کیا تو کچھ اطمینان نہیں کہ وہ عرب کے کسی قبیلے میں نازل ہو اور انہیں اپنا پیرو بنا لینے کے بعد تم پر یورش کر دے اور تمہیں تمہارے شہر کے اندر روند کر تم سے جیسا سلوک چاہے کرے، اس کے بجائے کوئی اور تجویز سوچو۔ ابو البختری نے کہا اسے لوہے کی بیڑیوں میں جکڑ کر قید کر دو اور باہر سے دروازہ بند کر دو،
پھر اسی انجام یعنی موت کا انتظار کرو جو اس سے پہلے دوسرے شاعروں مثلا زہیر اور نابغہ وغیرہ کا ہو چکا ہے۔ شیخ نجدی نے کہا نہیں، خدا کی قسم یہ بھی مناسب رائے نہیں ہے، واللہ اگر تم لوگوں نے اسے قید کر دیا جیسا کہ تم کہہ رہے ہو تو اس کی خبر بند دروازے سے باہر نکل کر اس کے ساتھیوں تک ضرور پہنچ جائے گی، پھر کچھ بعید نہیں کہ وہ لوگ تم پر دھاوا بول کر اس شخص کو تمہارے قبضے سے نکال لے جائیں، پھر اس کی مدد سے اپنی تعداد بڑھا کر تمہیں مغلوب کر لیں، لہذا یہ بھی مناسب رائے نہیں، کوئی اور تجویز سوچو۔ یہ دونوں تجاویز پارلیمنٹ رد کر چکی تو ایک تیسری مجرمانہ تجویز پیش کی گئی جس سے تمام ممبران نے اتفاق کیا۔ اسے پیش کرنے والا مکے کا سب سے بڑا مجرم ابو جہل تھا۔ اس نے کہا اس شخص کے بارے میں میری ایک رائے ہے، میں دیکھتا ہوں کہ اب تک تم لوگ اس پر نہیں پہنچے۔ لوگوں نے کہا ابو الحکم وہ کیا ہے؟ ابو جہل نے کہا میری رائے یہ ہے کہ ہم ہر قبیلے سے ایک مضبوط صاحب نسب اور باکا جوان منتخب کر لیں، پھر ہر ایک کو ایک تیز تلوار دیں، اس کے بعد سب کے سب اس شخص کا رخ کریں اور اس طرح ایک بارگی تلوار مار کر قتل کر دیں جیسے ایک ہی آدمی نے تلوار ماری ہو، یوں ہمیں اس شخص سے راحت مل جائے گی، اور اس طرح قتل کرنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس شخص کا خون سارے قبائل میں بکھر جائے گا اور بنو عبد مناف سارے قبیلوں سے جنگ نہ کر سکیں گے، لہذا دیت یعنی خون بہا لینے پر راضی ہو جائیں گے اور ہم دیت ادا کر دیں گے۔ شیخ نجدی نے کہا بات یہ رہی جو اس نوجوان نے کہی، اگر کوئی تجویز اور رائے ہو سکتی ہے تو یہی ہے، باقی سب ہیج۔ اس کے بعد پارلیمان مکہ نے اس مجرمانہ قرارداد پر اتفاق کر لیا اور ممبران اس عزم مصمم کے ساتھ اپنے گھروں کو واپس گئے کہ اس قرارداد پر عمل فر فور کرنا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و محبوبنا و مولانا محمد وبارک وسلم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔